اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت اور پر رونق بن جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچہ یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو او جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو صدر محترم حضرات علماء اکرام عزیز طلباء دارالعلوم میں حاضری ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے دارالعلوم بنا دیے اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے اساتذہ کرام محتمین منتظمین معاونین خدمت گزار کے مال و جان میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں میرا ویزا بہت لمبا ہے میرا فکر نہ کرے اپنا فکر کرے ویسے بھی سنڈے کی رات ہے بڑی قربانی ہے جو حضرات شریف فرمائے بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں تقریر سننے لگ جائیں صبح ہو جاتی تھی بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا فجر کی اذان خود دے دی فجر کی اذان دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا وہ میں انگریزی نہیں سمجھتا لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا میں بھی پرانا پیتا ہوں بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی تو یوں فرمایا میں ایسے آدمی سے ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا اندازہ لگائیں گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے رحمہ اللہ کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا
मियां मुन्ने शाह रहीमहुल्लाह को ले आए और उन्होंने पहली ईंट रखी। और तारीख गवाह है कि किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की कि मौलाना कासिम नौनौतवी कहते हैं सगीरा गुनाह का गुजर नहीं हुआ, यहां तो कबीरा भी होते रहे। उस वक्त के बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में, मुत्तकियों में, परहेजगारों में किसी ने भी मौलाना कासिम नौनौतवी की बात की तरदीद नहीं की। तो जब बुनियाद ऐसे अल्लाह वाले ने रखी हो, फिर क्या कहना उस गुलशन का। अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद, एक शागिर्द, उस्ताद मुल्ला महमूद है और शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन, एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। हमारे जमाने के लोग थोड़े बच्चे हों मदरसे में तो वो घबरा जाते हैं, अजी तादाद थोड़ी है, यहां क्या पढ़ाएंगे, यहां क्या करेंगे। लेकिन अपनी बुनियाद को हमने नहीं देखा कि हम कहां से चले थे। एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। उस एक शागिर्द की रूहानी औलाद इस वक्त पूरे आलम में फैली हुई है, पूरी दुनिया फैजियाब है। तकवे के एतबार से उलमाए देवबंद का मुकाबला इस आलम में कोई न कर सका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह हैं, कांदले से दिल्ली जाना चाहते हैं, ऊंट किराए पे कर लिया, सवारी ऊंट थी उस जमाने में, सामान दिखा दिया तो मैं ये सामान ऊंट पे रखूंगा। एक दोस्त आया और कहने लगा हजरत दिल्ली जा रहे हो, ये कागज का रुक्का मेरा ले जाना और फलाने दोस्त को पहुंचा देना। फरमाया भाई जरा इंतजार करो, ऊंट वाले को मैं सामान दिखा चुका हूं और वो मुझे भी देख चुका है, वो आकर उससे पूछेंगे कि सामान जो तुम्हें पहले दिखाया किराया तय हुआ, क्या एक कागज के रुक्के की मजीद इजाजत देते हैं आप? एक कागज के रुक्के की आप इजाजत देते हैं? तकवा देखें आप। दिल्ली से बैलगाड़ी में सफर करना शुरू फरमा दिया कांदले की तरफ। रास्ते में यूं ही पूछ लिया कि ये गाड़ी किसकी है, और चलाने वाला कहने लगा जी ये दिल्ली की फलानी कंजरी की है। फरमान लगे रोकना रोकना जरा पेशाब लगाया मुझे। उसने रोक लिया, पेशाब करके कहने लगा जरा मेरे पांव अकड़ गए, मैं अभी पैदल चलूंगा। गाड़ी भी चलती रही, मौलाना भी पैदल चलते रहे। वो गाड़ी चलाने वाला कहने लगा हजरत मैं समझ गया हूं आप सवार नहीं होंगे, जब से मैंने बताया है आप सवार नहीं होंगे। फरमाया हाँ भाई सवारी तो नहीं करूंगा। फरमाया मुझे वापसी के लिए क्यों नहीं कह देते कि इसलिए मैंने तुझसे बात कांदले तक की है, कभी तू यूं न कह दे कि मौलवी मुजफ्फर झूठ बोलता है। किराया दिया और वापस कर दिया। कंजरी की बैलगाड़ी में किराया देकर सवार नहीं होते। और आज हम जैसे मुल्ला अगर कंजरी चंदा दे तो दुआ करते हैं अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत करे। कहां इनकी रीस करेगा। बड़े बड़े नवाब लोग, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, ये लोग आपस में लड़ पड़ते, बैठे बैठे बड़े लोग गप्पे मारे करते हैं। अगर किसी को कहते हैं ना तेरा माल हराम का, तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फैसला सब नवाब किया करते थे। उसको खिला के देखो, अगर उल्टी हो गई तो हराम है, हजम हो गई तो हलाल। तकवा यहां तक। और परहेजगारी और जज्बे जिहाद का तो कहना ही क्या। इल्म की रोशनी में ले लें, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 किताब लिखी अपने कलम से। 1300 किताब है। और ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक पंडित आ गया नजूमी बनकर थाने बौन में, वो कहने लगा मैं कल की बात बता देता हूं क्या होगा। मौलाना ने फरमाया उसको पकड़ के यहां ले आओ। एक आदमी पकड़ के ले आया। मौलाना थानवी रहीमुल्लाह ने पूछा पंडित जी मैंने सुना है आप कहते हैं कि मैं कल की बात बता दूं, कि जी हाँ इल्म नजूम मैंने पढ़ रखा है, मैं कल की बात बता देता हूं। मौलाना थानवी के पास एक सोटा पड़ा था, फरमाया बताओ ये तुम्हारे सर में लगेगा कि नहीं। अब उसने सोचा कि अगर हाँ करता हूं ये पराग से मारेगा, और अगर ना करता हूं ये परे को रख देगा। कहने लगा हजरत जी इस सोटे का तो मुझे पता नहीं। फरमाया तुझे कल का कैसे पता हो गया, सब कुछ देख रहा है उसका तुझे पता नहीं, कल की बात कैसे बताओगे।
मैदान, हर मोड़, हर कुर्बानी पे उलमाए देवबंद ने, जिस बातिल ने भी सर उठाया। और एक बात मुकदी सी आसान सी कह दूं, मैं पिछले साल बरतानिया गया, अडमरा यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के लोग वहां पढ़ते हैं, मुल्की गैर मुल्की। मुझे वहां बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर उर्दू ही बोलता था, अंग्रेजी का, उसी यूनिवर्सिटी का। मुझे कहने लगा, कारी साहब आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा कि हिंदुस्तान से वाकिफ हो? मैंने कहा हूं ही मैं असल में हिंदुस्तानी। तो कहने लगा एक बात पूछता हूं, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अहमद सईद देलवी और ये अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, क्या वाकई ये लोग आदमी थे, इंसान थे ये? मैंने कहा तू बता तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन अकेडमी से फाइल पढ़ी इनके मुतालिक, अंग्रेजों की, वैसराओं की, गवर्नरों की लिखी हुई। मैं वो रिपोर्ट पढ़कर यह समझा हूं ये आदमी नहीं, आदमी हो ही नहीं सकते, इतना इस्तिकलाल आदमी में हो ही नहीं सकता, इतना अज़्म समीम आदमी में हो ही नहीं सकता। मैं अंग्रेज होते हुए मेरा ये ख्याल है कि ये वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। आदमी की क्या मजाल है कि इतनी मार खाकर साबित कदम रहे। चुनाते उलमा इकराम ने लिखा, मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह 4 बरस तक जजीरा अंडमान में माल्टे की जेल में रहे। यूं ही बैठ कर खाना नहीं खाना, 18 शेर मकई अल्लाह वाला खड़े होकर पीसता है। शेख मदनी रही महुल्ला शागिर्द है, खिदमत के लिए जेल में है, 18 शेर मकई दोनों हजरात पीसते हैं। हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया, मौलाना मदनी रही महुल्ला सीधा लेटने के बजाय कोठरी में ऊंझे लेते हैं। शेख हिंद ने देख लिया, फरमाया नौजवान सीधा लेट कर आराम कर ले, वो चक्की भी चलानी है, वो मकई भी पीसनी है। अर्ज किया हजरत जी इस बुढ़ेपे की उम्र में, कमजोरी में चक्की चला कर आपके हाथ पैरों पे वरम आ गया, सूजन आ गई, फिर तहज्जुद के लिए उठते हो, बर्फबारी या यख मौसम है, ठंडे पानी से वुजू करते हो, बड़ी तकलीफ होती है। मैं अपने पेट के नीचे लोटा पानी का भर के दबाए पड़ा हूं, चलो गर्म ना होगा तो ठंडा भी ना होगा, तहज्जुद का वक्त आएगा, आप वुजू फरमाएंगे, मैं ये पानी पेश करूंगा, आप तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए फरमाया करती थी ये कहकर हक जता दूंगा मोहम्मद की शफाअत का कि आका मैंने तेरी खातिर जेल में चक्की पीसी थी। जिगर कहता वो तारीकी, वो तन्हाई, वो पिछली रात का आलम, न जाने फिर सदा आई कहां से मेरे खोए हुए दिल की। अदाए रस्म मंजिल से जिगर में इतना वाकिफ हूं कि मंजिल पर पहुंच कर पूछता हूं राह मंजिल की। इन अल्लाह वालियों ने कितनी कुर्बानियां दी, सहाबा किराम के वारिस ये बने, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस ये बने, भूखे ये रहे, प्यासे ये रहे, दुख इन्होंने उठाए, परेशानियां इन्होंने उठाई। हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई, गुस्ल देने लगे, दिल्ली में गुस्ल दिया जा रहा है, लोगों ने देखा कमर पे काले काले निशानात हैं। पूछ लिया मौलाना मदनी रहीमहुल्लाह से ये निशानात फोड़े के नहीं, फुंसी की नहीं, ये काहे के निशानात है? हजरत ने जवाब दिया इंग्लिश गवर्नमेंट तुर्कियों को काफिर लिखवाने के लिए हजरत के दस्तखत कराना चाहता था। अल्लाह वाले ने 1 हफ्ते तक सारी रात कोड़े तो खा लिए, पर मुसलमान को काफिर नहीं लिखा। गुस्ल देने वाले तख्ते पे लोगों ने निशान देखे हैं, इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम ज़ोज़ो तकवा है, इसका नाम बहादुरी है, इसका नाम शुजाअत है। मार खाई 1 हफ्ता, सारी रात कोड़े खाए शेख हिंद ने, पर मुसलमान को काफिर नहीं लिखा।
تو معمولی بات ہے. ایک ایک اللہ والا نرالا ہے. ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے. یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا. کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا، تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ نازدہ کا انتقال ہو گیا. ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، میری اماں کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں. بات اٹھی ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے نا. مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمۃ اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی زمین کا مالک تھا. انگریز نے ساری زمین کرک کر لی. اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام کے باہر پھینک دیا. دو انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے امبالی شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے. ہم 3 بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 سیر لوہے کی کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے. تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے ہیں جتنی دیر سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ہیں ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑھا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اس سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آیا. زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، سر سجدے میں تھا، کمر پہ کوڑے برس رہے تھے. جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں کبھی مزہ نہیں آیا.
اور ساری لکھتے ہیں خود اپنی کتاب کالے پانی میں کہ ساری عمر اس سجدے کی یاد آتی رہی اور دعائیں بھی مانگی، یا اللہ وہ وقت پھر آئے، وہ سجدہ پھر نصیب ہو۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور لے آئے، ہم تینوں کو ایک جگہ بند کر دیا، حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم چپڑاسی آیا اور آ کر ہمیں ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا پرسوں تمہیں پھانسی دی جائے گی، پرسوں تم کو پھانسی دی جائے گی۔ مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، مولانا جعفر تھنیسری پانی پت کے علاقے والے، تینوں عالم خوشی منانے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، مزے آ گئے مزے آ گئے۔ وہ انگریز کا چپڑاسی جو تھا اس نے سمجھا مولوی رکے کو سمجھے نہیں، وہ کہنے لگا مولویوں خوش ہو رہے ہو، ہنس رہے ہو، مبارکباد دے رہے ہو، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے، کوئی شادی کا کارڈ نہیں ہے، یہ پھانسی کا پرچہ ہے، تیاری کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا، سر ہمارا ہو، دروازہ اس مولا کا ہو۔ دنیا عورتوں کے پیچھے مرتی ہے، حکومتوں کے پیچھے مرتی ہے، دولت کے پیچھے مرتی ہے، کیا بعید ہے اس کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان چلی جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہم تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس چپڑاسی نے جا کر صاحب بہادر کو بتایا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، بڑی خوشی منا رہی ہیں۔ صاحب بہادر کہنے لگا مولوی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ مولوی خوش کیسے ہو جائے؟ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اب کینسل کی خبر ہمیں نہیں دی، فرمایا جب اگلی رات آئی، صبح ہونے لگی، میں نے درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، پھانسی آؤں گا، اپنے رب کے حضور میں جاؤں گا، روزہ دار ہو کے جاؤں گا۔ درختوں کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی۔ فرماتے ہیں سارا دن میری پٹائی ہوئی، سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا، ہوش جب آئی تو اگلی رات آ چکی تھی، میں نے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ ان اللہ والوں سے پوچھو دین کس طرح زندہ رکھا جاتا ہے، کن قربانیوں سے دین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں اگلے روز ہم نے دیکھا گوشت جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے ایک دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھا، 1 درجن کے قریب علماء دین کو زمین پہ لٹا رکھا ہے اور انگریز لوگ گرم لوہا کر کے داغ دے رہے ہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری قسم کھا کے فرماتے ہیں میرے سامنے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے اف تک نہ کی۔ یہودی مورخ گواہ، عیسائی مورخ گواہ، مسلمان مورخ گواہ، دلی کے بازاروں میں دلی سے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، انگریز سے ٹکرائے، تمام مدارس کی شیخ الحدیث کا، علماء کا، شیخ التفسیر کا، طالب علم کا، باورچی بھی، جھاڑو دینے والا بھی نہ بچا۔ دلی سے 50-50 میل چاروں طرف کوئی درخت ایسا نہ تھا، کسی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا، ایسے خوبصورت جوان چاند جیسے چہرے والے انگریزوں نے دلی کے بازاروں پہ لٹائے اور روڈ کوٹنے والے انجن اوپر سے گزار دیے، ایک بھی اٹھ کر آگے سے نہ گیا، ایک نے بھی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا۔
مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار اندر لگائے گئے. میں اس پنجرے میں آ گیا، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ نیچے کو ہو سکتا ہوں، نہ اوپر کو ہو سکتا ہوں. میرا یقین ہو چلا کہ آخری وقت آ گیا. میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے گی، میری نجات کا ذریعہ بنے گا. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں سانس لیتا رہا، میں درود شریف پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا، بے ہوشی آئی، غشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. ادھر میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مل گیا. اور میں خوش ہو کے یوں کہنے لگا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اللہ والوں نے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ساری آزادی کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی کو وہ نہ مانے. میں پاکستان میں کہا کرتا ہوں گورنروں، وزیروں، سفیروں، صدروں، یہ تمام کا تمام تمہیں جو کچھ بھی ملا علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے. وہ بھی قربانی نہ دیتے تمہیں کون آج بڑا بناتا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل، انگریز کا زمانہ ہی پاکستان نہیں بنا. تلاشی لینے کے لیے ایس پی آیا پولیس کا، اس نے سارے گھر کی تلاشی لی. تلاشی کرنے کے بعد کہنے لگا مولانا میں ایک سوال کرتا ہوں، میں سارے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، اس گھر میں آٹا نہیں، نمک نہیں، مرچ نہیں، غلہ نہیں، کھانے کا گھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں. آپ یہ تو بتا دیں کیا کیا کھا کر زندہ ہو؟ گھر میں تو کوئی چیز نہیں، کوئی شے گھر میں نہیں ہے. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ پاک کھلاتے ہیں، وہی پالنے والے ہیں، وہی پلاتے ہیں. سکھ ایس پی جیب میں سے 50 روپے نکال کر حضرت کو دینے لگا. حضرت میری جیب میں یہی ہے، میری طرف سے آٹا منگوا لینا. فرمایا تجھے معلوم نہیں سردار جی، تم تو غیر مسلم ہو. الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. سکھ ایس پی کہنے لگا کہ یہ شرط ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگا کھلا کے جاؤں گا، پھر دیر نہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان بن گیا ہوں، اب تو لے لو. فرمایا میری بات سردار جی سمجھی نہیں؟ کہ سمجھ گیا ہوں، جبھی تو مسلمان بن گیا ہوں. فرمایا ابھی کلمہ پڑا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. نماز کہاں پڑھی آپ نے ابھی؟ کیسے اللہ والے، ان کی تاریخ کو کون شرمندہ کر سکتا ہے؟ ان اللہ والوں کی تاریخ کو کون بدل سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں امین گیلانی کہتا ہے قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیاں ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. ابھی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے. 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے.
مشقت دے دی. غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے. کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا تھا؟ اللہ شاہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے. اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے. وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آگے پی لو. روٹی شاہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہے اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نمازیوں آجیوں نبی ساری ساری رات رہے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ، ہم لوگ ہزاروں نان کے کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق کا جنگ آزاد، 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پانی نہیں، غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہے، تڑام تڑام سے صحابہ کرام گر رہی ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا. صحابہ نے بھی دیکھا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ، سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا، سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائے
पाएंगे, क्या शफाअत के लिए जाकर मुंह दिखाएंगे, और वो कौसर का पानी किस मुंह से मांगेंगे। नबी ने दो दो पत्थर बांध कर कुरान पढ़ा। हमारे घर में कुरान खोलने वाला कोई नहीं, ज़ियारत करने वाला कोई नहीं, दीदार करने वाला कोई नहीं, कुरान करीम पे यकीन करने वाला कोई नहीं। खुद इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशद्दुन्नास अल-अंबिया सुम्मा अमसल सुम्मा अमसल। फरमाया लोगों, अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पे 1,24,000 पैगंबरों नबियों रसूलों को जितना सताया गया, उन सब के मुकाबले में मुझ अकेले को ज्यादा सताया गया। फरमाया मेरे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां सगे चचे के हाथ का पत्थर न लगे। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, मैं मुझे भी साथ ले गए। सरदारों से गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने बेअदबी की, न माना, तौहीन की, और मायूस होकर शहर से लौटने लगे। मेरे देखते देखते सारे शहर के बच्चे जमा हो गए, झोलियों में पत्थर भर लिए, चारों तरफ से मारने शुरू कर दिए। साहबी कहता है मैं बड़ा डरा, मैं इधर गया, मैं अपने सीने में पत्थर खा लूं, मेरे आका बच जाए, उधर दौड़ा, मेरी दौड़ का कुछ ना बना। अचानक मेरे कानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कों ने पत्थर मारे, पिंगली मुबारक में टखनों में कड़ाक कड़ाक करके आवाज आने लगी। फरमाते मेरे देखते देखते उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर खाकर ताज की जमीन पे बैठ गए। चक्कर आ गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिमों ने ये गवारा ना किया कि चलो सस्ता लेने दो, हाथ पकड़ के धक्का दिया, जल्दी करो शहर से बाहर निकल जाओ। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने सहारा देकर उठाया, जंगल में तशरीफ लाए, खजूर के साए में क़याम पजीर हुए, जूता मुबारक लौलुहान है। बल्कि मदीने पाक में पहुंचने के बाद उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, ताइफ वालों को जाकर तबलीग करूं, कुरान सिखाऊं। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उर्वा बिन मसूद तेरी मर्जी जा या ना जा, आगे आकर देख ले, ताइफ वालों के पत्थरों के निशानात मेरे कदमों में आज तक मौजूद है। फरमाते हैं 23 बरस में एक वक्त ऐसा नहीं जब पेट भर के खाना खाया हो। नबी के घराने ने फाके किए, और कोई एक दिन का किस्सा नहीं, रोजमर्रा का यही काम है। जिंदगी अगर देखो, जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, बिल्कुल सादा घटिया दर्जे के कपड़े पहनते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए कि हजरत उमर की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है, कोई फरमाइश करे। बड़े बड़े सफीर बादशाह वजीर लोग आते हैं, कम से कम एक जोड़ा तो ऐसा रख लें, उनसे मुलाकात करते वक्त तो पहन लिया करें। हजरत हफ्सा ने अब्बा के सामने एक दिन जिक्र कर दिया, अब्बा जान एक जोड़ा तो बना लो, कम से कम बड़े बड़े बादशाह लोग मुलाकात के लिए आते हैं, उस वक्त आप पहन लिया करें। मैं समझ गया हूं तेरी अकल नहीं, मुझे बता ये तुझे बात सिखाने कौन कौन आए थे, इतने गुर्रे मारूंगा उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। और फिर खुद पूछा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तू तो मेरे नबी के घर में रही, तेरे सामने वफात हुई, वफात वाला लिबास बता कैसा था। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकल गई, जिस लिबास में वफात शरीफ हुई 14 पेवंद लगे हुए थे, 14 टाकियां लगी हुई थी।
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سب سے بڑی صاحبزادی مکے میں رہ گئی. آپ ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لے گئے. سارا دن روتی ہے, گھر گھر میں جا کے کہتی ہے او مکے والوں میں نے کسی کی سوئی دینی ہو لے لو, دھاگا دینا ہو وصول کر لو, آٹا دینا ہو وصول کر لو, میرا جی نہیں لگتا, میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں. کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی میری سوئی کھا کے چلی گئی. پیغمبر کی بیٹی سوئیوں سے ڈرتی ہے اور آج ہم کروڑوں ٹنوں سے نہیں گھبراتے. رات کو نکلی ہے چوری چوری مدینے کے لیے, 3 میل پہنچ گئی. مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا, جا کے حملہ کر دیا. ہاشمی خاندان کی آبرو, کالی کملی والی کی آبرو, عبد المطلب کی پروتی حضرت عبداللہ کی پوتی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو ایمان کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے مکے والوں نے مارا. گھسیٹ کر نیچے گرا دیا. پیٹ سے تھی, حمل ساکت ہو گیا اور 3 میل گھسیٹ کر لائے مکے والے. خون بند نہ ہوا. کئی دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری چوری پھر نکلی ہے. بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی فرمایا لختے جگر تجھے کیا ہوا؟ اس وقت رو پڑی ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے, مجھے اونٹ سے گرایا, گھسیٹ کے لے گئے. 2 سال تک بیمار رہی, انتقال فرما گئی. اطلاع دی گئی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی سیدہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی. تو فرمایا غسل اچھی طرح سے دینا, کفن میں لے کے آؤں گا. جب بتایا گیا کہ غسل دیا جا چکا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, رحمت والے ہاتھ میں ایک چادر اٹھا کر لائے. فرمایا بیٹی اس وقت اس پرانی چادر کے سوا تیرے ابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے, یہ میں تجھے کفن دیتا ہوں. پیغمبر کی بیٹی کو ایک چادر پرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں ملی. کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے. سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائے کا اجتماع جب ختم ہوا, دعا ہو کہ ہم سب اٹھنے لگے, میرے ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا. پر مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ منع کہا پہچانتا ہوں, مولوی خیر محمد ہے. اور کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے, اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا. میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا, اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں, میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے. کافی دن ہو گئے, ہم ایک بستی میں گئے, انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا, بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے. کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا کندھا توڑا. 14 آدمی تھے, سارے زخمی ہو گئے. ہم مجبور ہو کر بسترے اٹھا کر روتے ہوئے باہر جنگل میں آ گئے, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے, روئے, اللہ سے دعا مانگی. ہمارا گناہ ہے, ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے. مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم, الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ہم سب کو زیارت ہو گئی. اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آج طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, لہو ٹپک رہا ہے. مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا, وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی.
بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں. اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار تو ملے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی. مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا. خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے. اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں ترکاریوں پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ منہ میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو. دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے. ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. سکھوں سے ٹکرائے، مریتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے. میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے. اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا. مولا ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما. سارے امت کو نمازی بنا. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. سچا مسلمان پکا دیندار بنا. اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ ہر حادثے سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو ساتھ مل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما. کہ اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما. صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا. اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما. اللہ والوں کے ساتھ عقیدت، محبت عطا فرما. قبر حشر کا معاملہ اچھا فرما. ہمارے ماں باپ، بڑے بزرگ، دوست، خدمت گزار جتنے قبروں میں چلے گئے مولا سب پہ رحم فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کے درجے بلند فرما. مشائخ کے درجوں کو بلند فرما. یا الہ العالمین پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. قبر حشر کا معاملہ آسان فرما. یا اللہ دوزخ کی تباہ کاریوں سے بچا. یا اللہ ہمارے ماحول کو اچھا بنا دے. ہماری اولاد کو عقل عطا فرما. نوجوانوں کو دین کی طرف توجہ فرما دے. ان کی رغبت قرآن کی طرف فرما دے. یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا. الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کرم کا معاملہ فرما. مولا ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں، کسی کو ستا کے نہ مریں، کسی کا مال کھا کے نہ مریں. یا اللہ ہر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما. پڑوس میں، شہر میں، علاقے میں یا اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد.